جب آپ کا دل درد سے بھر جائے، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو آ جائے، تو اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کرے۔ وہ تو سب جانتا ہے، لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ پہلے بھی تو کتنی مشکلیں ٹالی ہیں نہ رب نے، یہ بھی ٹال دے گا، بس ذرا صبر کرے۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آ جائے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار تو کر۔ یہ جو زندگی زخموں سے بھری پڑی ہے نا، اس کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ 1000 بار الجھی میں خود سے، پر ایک سجدے نے سب سلجھا دیا۔ دعا سے وہ بھی مل جائے گا جو نصیب سے نہیں ملا۔ محبت ہم قدم ہوگی، ایک بار جھک کر تو دیکھو۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، دعا بکھرے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے، دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا جو چھن گیا ہے اسے واپس لا سکتی ہے، دعا وہ صبر کا دریا ہے جو ہر آگ بجھا سکتی ہے، دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے، دعا بچھڑ جانے والوں کو دوبارہ ملا سکتی ہے، دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے، دعا تمہاری نم آنکھوں کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے پہ بجھا سکتی ہے، دعا تڑپتے ہوئے ہر گماں کو یقین بنا سکتی ہے، دعا تمہاری چاہت کو تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے، جو نامکمل ہے ان کہانیوں کو مکمل کر سکتی ہے، دعا نا امیدی میں ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے، جو تکلیف دیتا ہے تمہیں ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے، اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ جب تم اس سے رحم مانگتے ہو تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ جو کام تمہارے لیے مشکل ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمزور تم ہو، تمہارا رب نہیں، اور مقدر کے سامنے تم بے بس ہو، تمہارا رب نہیں۔ وہ تو بس تمہاری دعا کا منتظر ہے کہ تم مانگو اور وہ تمہیں فوراً عطا کر دے۔ یقین رکھو جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے ہی فوراً نہ ملے، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہے جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم نے ناممکن دعا سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیا وہی قبولیت کی دعا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معجزے تمہاری ایک آخری دعا کے منتظر ہوں۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے، اور تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسو میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا 1000 بار ٹکڑوں میں ٹوٹ کر پھر سے کھڑے ہو جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہاری اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے۔ اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔
وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھے تھے، تو یقین رکھو وسیلے وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جس نے صرف 6 دن میں آسمان و زمین اور اس میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں کیا لگتا ہے اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ تو پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہاری یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا، اور توکل رکھنا اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والی ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہاری ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ اللہ پاک کیسے ہمارا پردہ رکھتا ہے، ورنہ جو کام ہم کرتے ہیں یا ہم سے ہو جاتے ہیں وہ اگر دنیا کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا۔ یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیب ہمیشہ چھپائے رکھنا، اپنی مخلوق کے سامنے ہمیں کبھی رسوا نہ کرنا۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی دعاؤں پہ یقین رکھو، اور مایوس نہ ہو کہ یہ قبول ہوتی کیوں نہیں۔ تو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو اور مایوس نہ ہو کہ یہ قبول کیوں نہیں ہوتی یا کب ہوگی، کیونکہ اللہ دعا کا اختیار تب دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ قلم تمہارے نصیب کا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ جنہیں اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ اللہ سے بحث نہیں کرتے، وہ ضد نہیں کرتے، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، چیزوں کو وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا حل وقت کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ نے وقت کو بہت بڑا مرہم بنایا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے کاموں میں شک کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر بھی اس کے فیصلوں پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ شیطانی وسوسوں میں آ کر اللہ سے شکوے کرتے ہیں۔ آخر لوگ تم سمجھتے کیوں نہیں کہ دعا ہی تو ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اندھے کنویں سے، دعا ہی تو ہے جس نے یونس علیہ السلام کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے۔ جانتے ہو اللہ نے ان کے دل کی آواز کیوں سنی؟ کیونکہ معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو توکل کرتے ہیں، اور انہوں نے توکل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ اللہ کی مدد انہی کے لیے آتی ہے جو اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رکھتے ہیں جب تک مدد نہ آ جائے۔ تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ ایک ہے۔ جس نے زکریا کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں، وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا بھی وہی اللہ ہے جو ہاجرہ کا تھا۔ اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا تو تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ بے شک میرا رب سننے والا مہربان ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔